دل سے آپ کے ساتھ اظہار بھی کروں گا، اور اگر کوئی چیز میں جو بھی بات کروں گا وہ دل سے کروں گا، اور صرف ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں لیکن ایک پیٹریوٹ پاکستانی ہوں. تو اگر کسی کو میری بات بری لگے تو اس کا بہت بہت معذرت، لیکن میں دل سے بات کرنا چاہوں گا. آپ سب لوگوں نے میرے کیریئر میں کہیں نہ کہیں مجھے فالو کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں دیکھا ہوگا. تو میں نے 18 سال پاکستان کی سروسز دی، اپنے کھیل کے ساتھ رہ کے، کرکٹ کے ساتھ منسلک رہ کے، اور کوشش کی کہ میں پاکستان کے لیے اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر اپنا رول پلے کر سکوں، اس کا نام روشن کر سکوں، اور کوئی بھی ایسی چیز میرے کیریئر میں کم از کم منسلک نہیں کی جا سکتی جس سے کہ پاکستان کا نام کہیں پہ بھی ڈیمیج ہوا ہو یا کہیں پہ بھی میرے کیریئر کی وجہ سے پاکستان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے. اس حوالے سے تو میں بعد میں کروں گا، لیکن سب سے پہلے کیونکہ کراچی یونیورسٹی کا میں اس لیے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بائی ایج آئی ایم 43. جب میں نے پچھلے سال ریٹائرمنٹ لی تو میری زندگی کی ہمیشہ ایک کمی رہی کہ میں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ کے کرکٹ سٹارٹ کی تھی. تو میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کروں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ، اور مزید لرن کر سکوں، مزید اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکوں. اس حوالے سے سب سے پہلے میں نے اپنے کیریئر کے دوران، کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں، تو وہاں پہ لمز یونیورسٹی کے ساتھ میرا جب ان کے ساتھ تعلق بنا تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ میں لیڈرشپ کا ایک کورس تھا جو وہ 3 ماہ کا کروانا چاہتے تھے. تو میں ایک شیڈو اسٹوڈنٹ کے طور پر سب سے پیچھے بینچ پہ بیٹھ کے میں نے اس پروگرام کو پورا جو ہے وہ حاصل کیا، سمجھا کہ لیڈرشپ ہے کیا، آپ کیسے ایک نارمل وے میں بھی ایک لیڈرشپ کا رول پلے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میں سر سے ملا، شعیب جٹ صاحب نے مجھے باسط سر سے ملوایا، اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو انہوں نے جس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مجھے سمیٹ لیا، دونوں ہاتھوں سے مجھے ایکسیپٹ کیا میری اس بات کو، اور مجھے بھی ملوایا گیا وی سی صاحب کے ساتھ. اور پھر انہوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، اور میری اس خواہش کو انہوں نے مجھے یہ کہہ کے یہ ایڈمیشن دیا کہ یہ ہمارے لیے آنر ہوگا کہ آپ ہمارے لیے یہاں پہ رہ کے جو ہے تعلیم حاصل کریں. تو میں آپ کا سر بہت بہت شکریہ، انسٹیٹیوٹ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے دوبارہ سے ریکنیکٹ کیا ود مائی اسٹڈیز، جو میری زندگی کی ہمیشہ کمی رہی تھی. بہت سی چیزیں یہاں پہ مجھ سے پہلے میرے سینئرز تمام لوگوں نے باتیں کی. دیکھیں، پاکستان کی جو میں نے اپنی زندگی میں ساری چیزیں دیکھیں، پاکستان ایک سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ نہیں ہو سکا، اور اس کی کمیوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ بھی رہ گئی کہ ہم سپورٹس کلچر ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم نے کبھی بھی یہ سمجھا ہی نہیں کہ ہماری سپورٹس ہمارے کلچر کے لیے کتنی ضروری ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے کتنی ضروری ہے. میں مظہر بھائی آپ نے بات کی تو میں اپنے تایا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور ابو اور تایا ابو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. تو میں نے تھوڑی بہت کرکٹ کا سٹارٹ کر لیا تھا. میں ان کے پاس گیا، ملا، انہوں نے پیار دیا. مجھے کہتے یار، میرا نک نیم چندہ ہے، تو میری فیملی مجھے چندہ کہتی ہے. مجھے کہتے یار چندہ تو کردہ کی ہے، پنجابی، میں پنجاب سے ہوں تو پنجابی بولی انہوں نے. تو مجھے کہتے چندہ تو کردہ کی ہے. میں کہتا ہے ابو میں کرکٹ کھیلتا ہوں. وہ کہتے یار کرکٹ تو سارے کھیلتے ہیں، تو کردہ کی ہے دس. اور میں ان کو یہ بتا ہی نہیں سکا کہ میں کرکٹر ہوں، اور میں کرکٹ بن کے کیا کچھ اچیو کر سکتا ہوں یا پاکستان کی سروسز دے سکتا ہوں. اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر بہت سے ایسے گھرانے موجود ہیں جن کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ سپورٹس کھیلنا ایک ایسی خوبصورت زندگی ہے جو آپ کو ایک مکمل انسان بناتی ہے، جو آپ کو وہ سب کچھ سکھاتی ہے جو اس زندگی کے اندر آپ نے سیکھنا ہے اور بہتر انسان بننا ہے. میں اگر مجھے زندگی موقع دے تو میں دوبارہ اگر واپس جاؤں تو میں پھر سے اگر 100 مرتبہ بھی مجھے موقع ملے تو میں سپورٹس مین ہی بننا چاہوں گا، کیونکہ اس زندگی کے سفر نے مجھے ایک کمپلیٹ انسان بنایا. ماں باپ نے تربیت دی، اس سوسائٹی کے اندر کچھ اچھی کچھ بری چیزیں میں نے ایکسیپٹ کی، لیکن اگر میں سپورٹس مین نہ بنتا تو شاید میری پرسنالٹی کے اندر جو چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور جو چیزیں خود بخود ختم ہوتی گئیں وہ نہ ہو پاتی، کیونکہ سپورٹس یہ آپ کو سکھاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی چیزیں میں یہ بات کروں گا کہ میرے کیریئر کے اندر میں نے جو کمی دیکھی انفارچونیٹلی وہ یہ کہ
میں پہلے جیسے بات کر چکا ہوں کہ میں نان پولیٹیکل بندہ ہوں لیکن پاکستانی ہوں, ایک محب وطن پاکستانی ہوں, اور اس کھیل کی وجہ سے میں نے جو دنیا میں تھوڑا بہت دیکھا میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں. ہمارے یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس آتی رہی, میں پولیٹیکل اتنا زیادہ فالو نہیں کر سکا لوگوں کو, لیکن ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو کچھ گورنمنٹس آئیں میں نے ان کو آبزرو کیا کہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی ہی نہیں ہے کہ وہ سپورٹس کے لیے کچھ کرے. اور اس کے سب سے زیادہ مجھے تکلیف تب ہوئی جب ہمارے ہی اپنے عمران بھائی, جب وہ اللہ نے ان کو نوازا اور ایک ایسی پوسٹ ملی ان کو جس میں بہت سی بہتر ریفارمز کر سکتے تھے, انفارچونیٹلی ان کے دور میں بھی مجھے کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی کہ مجھے باقی چیزوں کا تو نہیں پتا لیکن ایٹ لیسٹ اسپورٹس کو کم از کم ریفارمز کیا جاتا. تو انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں یہ کتنا بڑا, اتنی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس کی انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ اسپورٹس کیسے کنیکٹ کرتی ہے ایک بہتر سوسائٹی کو اور کیا کیا چیزیں آفر کرتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان میری زندگی میں اللہ مجھے جتنی بھی اللہ نے زندگی دینی ہے یا جو بھی میری زندگی لکھی ہوئی ہے میں دیکھ سکوں کہ میں پاکستان کو ایک اسپورٹس کلچرل سوسائٹی کے طور پر ڈیولپ ہوتا دیکھوں. میرے کیریئر کے اندر مجھے بہت سی آپشنز ملی کہ میں زندگی کہیں پہ بھی اپنے آپ سیٹل کر سکتا تھا, کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ابھی بھی سیٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ چاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں رہوں. حالات مشکل ضرور ہیں لیکن میری زندگی کی ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ میں یہاں پہ رہوں اور یہاں پہ رہ کے اس کی سروسز دے سکوں. تو میرے یہی ایک گزارش ہوگی تمام سپورٹس کے لوگوں سے, اسپیشلی جو گورنمنٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ وہ ضرور اپنا رول پلے کریں پاکستان کے اندر جو سپورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کرکٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان جنرل سپورٹس. مجھے یاد ہے کہ احسن اقبال صاحب, مجھے انہوں نے ایک کال کی, میرا ان کے ساتھ اچھا تعلق بھی رہا, مجھے انہوں نے کال کی, انہوں نے بولا کہ میں نارووال کے اندر ایک ایسا سپورٹس کلچر جو ہے وہ اسٹیڈیم بنانا چاہتا ہوں جس کے اندر آپ ایک کمپلیکس ٹائپ ہے جس میں کرکٹ بھی ہوگی باقی چیزیں بھی ہوں گی, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی اوپننگ میں آئے. میں وہاں پہ گیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مے بی 5 ایئرز بیک 6 ایئرز بیک. یہ انہوں نے ایک کمپلیکس کیا جو ہے وہاں پہ انعقاد وہ اس کا تھا انوگرل سرمنی. تو جیسے ابھی سر نے بات کی کہ یہ بھی کچھ ایسا سوچ رہے ہیں, میری صرف گزارش یہ ہوگی کہ ایسی تمام چیزوں پہ صرف ریبنز نہ کاٹے جائیں, اس کو آباد کیا جائے. ایسی میں نے 6 سال پہلے جب میں 5 سال پہلے نارووال گیا تو وہ انوگرل سرمنی کے بعد دوبارہ کچھ نہیں ہوا, وہ کھنڈر بن گیا. یعنی کروڑوں روپیہ لگایا گیا اس بلڈنگ کے اوپر, اس کو آباد کرنے کے اوپر جو ہے اس کی مینٹیننس کرنے کے لیے کوئی دھیان نہیں دیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز اگر کی جائے گورنمنٹ لیول کے اوپر, جب تک اس کو آباد کرنے کی کوشش نہ کی جائے, جب تک اس کو کنیکٹ نہ کیا جائے سوسائٹی کے ساتھ, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ابھی میں ذاتی طور پر آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا, اور کراچی یونیورسٹی کا میں اور زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انہوں نے ایک اور ذمہ داری دی کہ میں بینگ امبیسڈر آف دا سوسائٹی, امبیسڈر آف دا یونیورسٹی, کہ میں دنیا میں جاؤں اور یہ بات بتا سکوں کہ کیسے ہم سب لوگ اپنے آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ. تو میں انشاءاللہ سر پوری کوشش کروں گا اپنی ہمبل کیپیسٹی میں کہ میں یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤں, اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے, اس میں بالکل شرمانا نہیں چاہیے. آپ ہمیشہ علم سیکھ سکتے ہیں, واپس آئیں, ریکنیکٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کو جو ہے وہ جاری رکھیں. ریگارڈنگ سوال و جواب, میں ذات طور پر صرف یہی چاہوں گا کہ آپ سب لوگ دل سے سوال کیجئے گا. مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کو ڈر نہیں لگتا. تو آپ کے جو دل میں آئے, دل کے کونے کے اندر کچھ بھی پڑا ہوا ہے مجھ سے پوچھنے کے لیے آپ ضرور پوچھیں, اور میں اپنی کوشش کروں گا کہ آپ کو مطمئن کر سکوں انشاءاللہ تعالی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور تمام لوگوں کا. میں سچی بتاؤں تو آپ کی بات میں سمجھ نہیں سکا, اگر آپ دوبارہ دوہرا دیں. یہ فین بند کریں گے, مجھے معذرت کے ساتھ آواز نہیں صحیح طرح میں سمجھ. بلوچستان کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی کرکٹ یا دیگر جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہے, اس میں
کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ اسپورٹس میں نہیں ہے, اس لیے وہ جب پاکستان کی ٹیم جیتے تو اس پہ وہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا. دیکھیں میرے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہوگا کہ ہم پاکستان کی جیت کے اوپر خوش نہ ہوں بینگ اے پاکستانی. اور اگر کسی بھی علاقے کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید ان کو ڈپرائیو کیا گیا, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ ان کو رائٹ فیسیلیٹیشنز پرووائڈ کی جائے, فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور گورنمنٹ لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس میں بہتر رول پلے کریں, ہمارے اساتذہ اس میں بہتر رول پلے کریں کہ اگر سوچ کے کسی بھی کونے میں دماغ کی جو سوچ ہے اگر کہیں پہ بھی اس میں کمی ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ ڈپرائیوڈ پرسنالٹی ہے یا اس کو وہ سہولتیں میسر نہیں جو کسی اور جگہ پہ ہیں, تو وہ میسر کی جائے. دوسری چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں سرگودا سے میں نے اپنا کھیل کا جو ہے وہ سٹارٹ کیا, پڑھا بھی میں وہاں پہ. وہ ایک چھوٹا علاقہ ہے, کرکٹ کے لحاظ سے کبھی بھی وہاں پہ کوئی ویل فیسیلیٹیٹڈ سٹی نہیں ہے جیسے لاہور, کراچی, اسلام آباد یا ملتان یا پشاور, اس طریقے کی جو میں بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ رہ کے بھی شاید کہیں نہ کہیں وہاں کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ شاید ان لوگوں کو وہ فیسیلیٹیشنز نہیں ملی ہوئی. لیکن جب آپ اپنی سوچ کو توڑتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں پازیٹیولی, میں ایک چھوٹے سے علاقے سے سرگودا سے نکلا, میں نے ایک سوچ ڈیولپ کی کہ میں نے پاکستان کی ریپرزنٹیشن دینی ہے. تو وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دماغ میں اس وقت موجود تھیں کہ شاید ہمارے پاس اچھے گراؤنڈ نہیں ہیں, شاید ہمارے پاس اچھے کوچز نہیں ہیں, ہمارے پاس پچیز نہیں ہیں, یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. اور میں وہاں سے نکل کے اللہ کی رحمت سے, آپ سب کی محبت سے, میں 18 سال پاکستان کے لیے کھیلا. اور اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر کسی بھی علاقے کے اندر پہلے تو اگر یہ سوچ ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ایک پاکستانی کہیں پہ بھی کسی بھی کونے میں موجود ہے وہ ہم سب کا اپنا ہے, ہم سب کو اس کو پیار دینا ہے, اس کو رائٹلی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. لیکن اگر یہ کمی کہیں پہ بھی رہ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا. اچھا حفیظ بھائی ادھر محمود. اچھا حفیظ بھائی, اگر ہم کرکٹ کی بات کریں تو آئی سی سی کی جو کنڈکٹ کوڈ بک تھی اس میں پہلا جملہ لکھا تھا اٹس اے گیم آف جینٹل مین اینڈ دیر از نو پینلٹی کرکٹ میں, مطلب کرکٹ کے کھلاڑی کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ لوگ میچ فکسنگ میں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا نہ ہونا ایک اہم فیکٹر تھا, اور دوسری طرف جو گیم آف جینٹل مین تھا آج اس گیم میں اور آپ کا بڑا زبردست کچھ کم لوگ. دیکھیں پاکستان کی سوسائٹی میں تعلیم کی کمی تو موجود ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہم بیسکس ایجوکیشن سے ہی بہت زیادہ دور ہیں. تو ہم سب کو یہ گورنمنٹ لیول پہ بھی کوشش کرنی ہے اور خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. لیکن میں اس سے بھی زیادہ سمجھتا ہوں کہ جو کمی رہ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں وہ تربیت کی ہے, وہ ٹریننگ کی ہے. انفارچونیٹلی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن کی ٹریننگ یا تربیت اس لیول کی نہیں ہو سکی جو ایک مہذب معاشرے کے اندر کسی بھی انسان کی ہونی چاہیے. رہی بات کرکٹ کے حوالے سے کہ کرکٹ کے اندر اس کا جو انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ منسلک رہا کچھ ایسے ادوار جس کے اندر کچھ ایشوز آئے, اور وہ ہوئے, ایسا نہیں کہ وہ نہیں ہوئے. انفارچونیٹلی ہم نے وہ رائے اختیار کی کہ ہم نے ان لوگوں کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا بینگ اے ٹیلنٹڈ پلیئر, ہم نے ان کو ویو آف کیا, ہم نے ان کو دوبارہ کنٹینیو کروا دیا یا ان کو تھوڑی بہت سزا دے کے معاف کر دیا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی کبھی ایسا ہوا تھا, اگر ایک بہتر سوسائٹی کے طور پر ہمارے اس وقت کے لوگ کچھ بہتر فیصلے لیتے, کچھ سخت فیصلے لیتے, کوئی ایسی ایگزیمپلری پنشمنٹ ملتی جس کے دیکھ کے کوئی دوسرا کبھی یہ سوچتا بھی نہ, اور پاکستان کی جو پرائڈ جس کے لیے ہم سب لوگ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلتے ہیں اس کو کبھی بھی مس یوز نہ کیا جاتا یا کرنے کا موقع اگر اسی وقت ختم وہ پنشمنٹ ہوتی تو دوبارہ کبھی کچھ سوچتا بھی نہ کہ میں یہی کام کر سکتا ہوں, وہ نہیں کیا گیا. جس پہ میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے جب میری ایک ڈسکشن ہوئی تھی احسان مانی صاحب سے, تو انہوں نے یہ بات مجھ تک پہنچائی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی کیبنٹ کے اندر پاکستان کے جو لوگ جو ڈیسیژن میکر ہیں ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ہمیں اپنے آئین کے اندر یا اپنی جو پی سی بی کا کانسٹیٹیوشن بنتا ہے اس کے اندر یہ امینڈمنٹ کرنی ہے کہ ہم ایسے بندے کو اگر وہ کبھی زندگی میں غلط حرکت کرے یا اس ملک کا نام بدنام کرے تو اس کو دوبارہ سے کبھی نیشنل پرائڈ نہ ملے,
تو جب یہ بات وہاں گئی تو مجھے یہ بعد میں پتہ لگا، جب میں نے اس کے بعد سال ڈیڑھ سال بعد پتہ کیا کہ سر آپ نے تو یہ انیشیٹ لیا، اس کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا جا رہا؟ تو انہوں نے کہا جی کیبنٹ کی طرف سے کچھ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپروو نہیں کر رہے. تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پیٹریوٹ پاکستانی، آپ کیسے یہ فیصلہ لینے کے لیے آپ اتنی سوچ میں پڑ گئے یا ابھی تک وہ فیصلہ کیوں نہیں لیا گیا. دوسری طرف اگر میں جاؤں تو جو آپ نے بات کی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم سب کو ویل ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. جب آپ کرکٹ کی طرف جاتے ہیں تو اینٹی کرپشن یونٹ آپ کو سب کچھ بتاتا ہے، وہ سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایسا کوئی بھی کام یا کوئی عمل نہیں کر سکتے جس سے آپ اس خوبصورت کھیل کو یا اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن اگر پھر بھی کوئی اپنے پرسنل پلیجرز کی وجہ سے یا کسی بھی ایشو کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کرتا ہے، ملک کا نام بدنام کرتا ہے، تو وہ پرسنل جو وہ کوئی بھی انسان ہے وہ خود ذمہ دار ہے. تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کو بڑھانے کی ضرورت ہے، مزید ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جو بھی ڈیسیژن میکر لوگ ہیں ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا، جتنی جلدی لیں گے اتنا بہتر ہوگا کہ ہم ایسا کوئی بھی شخص اگر وہ پاکستان کا نام بدنام کرے تو اس کو دوبارہ کبھی نیشنل پرائیڈ جو ہے وہ نہ ملے. حفیظ بھائی آپ نے کہا کہ آپ جی سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہم سب لوگ بہت پیار کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ چاہتے ہیں ایز اے فین کہ وہ اچھا اور بہتر پرفارم کرے. لیکن اس میں یہ جو ایشیا کپ کا ڈبیکل سمجھیں یا ایک فیلئر سمجھ لیں، وہ ہوا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر اس کو کسی بھی وجہ سے چھپنے کی کوشش کی جائے گی تو بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کی کامیابی کا پہلا جو قدم ہے وہ تب اٹھایا جاتا ہے جب آپ اپنے فیلئر کو مانتے ہیں، جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں نے اس کو ری اسٹریٹجی کر کے اپنے آپ کو کچھ سیٹل کرنا ہے، کچھ ری پلان کرنے ہیں اپنی زندگی کے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کی ٹیم کی مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ڈیسیژن میکر ہیں، وہ ضرور سوچیں گے کہ ہمارے پچھلے 2 یا 3 سال کی پلاننگ کے اندر کچھ نہ کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم لوگ آج نک آف دا ٹائم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بہتر پرفارم کیوں نہیں کر پائے. حالانکہ ٹیم پچھلے 2-3 سال سے یہی لوگ یہی پلیئر کھیل رہے ہیں اور ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا رہا ہے. چیئرمین آئے، چیئرمین گئے، لیکن یہی لوگ ہیں جو پلیئر ہیں، یہ ان کو بار بار انہی کو موقع مل رہا ہے. تو یہ پلیئر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گیون اپرچونیٹیز کو میکسیمائز کرے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ بڑی پرفارمنسز لے کے آئیں. ود دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پینک بٹن جو اکثر انفارچونیٹلی آن ہو جاتا ہے اس کو نہیں آن ہونا چاہیے، اس کو بالکل آپ کو کام رہ کے ایک رائٹ ڈیسیژن لینے چاہیے. اور میں ابھی بھی ایک اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری ایک کرکٹ کمیٹی کے ممبر کے طور پر مجھ سے رائے لی گئی تھی کہ ہمیں اس ساری جو مینجمنٹ ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور میری اپنی ہمبل کیپیسٹی میں نے رائے دی تھی کہ ہمیں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ پچھلے 2-3-4 مہینوں سے یا 6 ماہ سے یہ کرکٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ان کی پلاننگ چل رہی ہے. ہم ان کو بیسٹ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ یہ بہتر سے بہتر ریزلٹس لے کے آئیں. انفارچونیٹلی ایشیا کپ ہمارے لیے وہ سب کچھ نہیں لا سکا، لیکن بالکل میں پر امید ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ، پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھائیں گے اور پاکستان کے لیے ورلڈ کپ کے اندر بہتر ریزلٹس لے کے آئیں گے. دیکھیں اس کام کے لیے ہمارے پاس سلیکشن کمیٹی موجود ہے. انضمام بھائی پاکستان کے لیے بہت عرصہ شاندار کرکٹ کھیل چکے ہوئے ہیں اور آج پہلے بھی جو ان کا دور تھا اس میں انہوں نے بہت بہتر فیصلے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ساری سینیریو کو، کیونکہ جب وہ آئے تو شاید وہ کافی مشکل ہوگا اس وقت ٹیم کو بدلنا یا کوئی چیز سوچنا. اب اس وقت انہوں نے کافی پلیئرز کو دیکھ بھی لیا ہوا ہے، پرفارمنسز بھی سامنے آ گئی ہیں، اور وہ بابر اعظم ہمارے کپتان ہیں، مکی آتھر ٹیم ڈائریکٹر ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے وہ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے جو ہونا چاہیے. کسی ایک پلیئر کو نکالنے یا ایک پلیئر کو رکھ لینے سے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ 15 کے 15 پلیئروں کا کھیل ہے. جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف ایک انڈیویجول کے طور پر نہیں کھیلتے، آپ ایز اے ٹیم کھیلتے ہیں. آپ کی جیت وہ بھی اکٹھی ہے اور آپ کی ہار بھی اکٹھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو سلیکشن کو لے کے کوئی بہت زیادہ بڑی ڈراسٹک قسم کی چینجز میں نہیں دیکھنا چاہتا ذاتی طور پر.
اگر کوئی انجری کنسرنز ہیں کسی کو تو ضرور اس کا فیصلہ لیا جانا چاہیے کہ اگر وہ انجرڈ کوئی پلیئر ایسا جو پورے ٹورنامنٹ میں شاید 100% نہیں کھیل سکتا تو اس کی جگہ کوئی فٹ پلیئر جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ادر دین دیٹ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ٹیم سلیکٹ کی جائے گی وہ ٹوٹل میرٹ کے اوپر کی جائے گی, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی پلیئر جن کو یہ موقع ملے ٹو ریپرزینٹ پاکستان ایٹ دیٹ اسٹیج دے ول پرفارم بیٹر ان دا ورلڈ کپ, کیونکہ انڈیا میں جا کے جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو ایک تو آپ کے اندر جذبہ ویسے ہی 2 گنا 3 گنا بڑا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے کریں, اور جب ورلڈ کپ کی سٹیج آپ کو ملے تو پھر آپ کا جو جذبہ ہے وہ ایسا نظر آنا چاہیے کہ آپ ہار جیت, مجھے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں پرسنلی, میں نے بہت سی ہاریں بھی دیکھی ہیں اور اللہ نے بہت سی کامیابیاں بھی نوازی, لیکن جو اسپرٹ آف دا گیم ہے, جو کھیلنے کا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے, وہ نظر آنا چاہیے. تو میں ذاتی طور پہ دعا گو ہوں کہ تمام جو لوگ کنسرن لوگ ہیں وہ اس کا بہتر, یا وہ لوگ جو اس کے ڈیسیژن میکر ہیں وہ بہتر فیصلہ لیں, اور پاکستان کی عوام جو خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے کرکٹ سے منسلک رہ کے وہ ان کو ملیں. حفیظ فضیلہ نواز ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں اتنی انجریز موجود ہیں اور ہم نے ابھی تک کوئی بیک اپ پلان بھی تیار نہیں کیا ہوا ہے, تو آخرکار قصوروار کون ہے, کیپٹن یا پھر مینجمنٹ؟ دیکھیے کنسرن تو آیا, میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ پلیئرز مجھے پتہ لگا کہ وہ انجرڈ بھی ہوئے ہیں ڈیورنگ دس ٹورنامنٹ, اور وہ ڈیو تھا, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیو تھا, کیونکہ جب آپ بہت لمبی کرکٹ ہوا یہ کہ ایشیا کپ سے پہلے ہمارے بہت سے پلیئرز وہ تمام لیگز کھیل رہے تھے. لیگز کھیلنا کوئی برائی نہیں ہے, آپ کو اگر فری ٹائم مل رہا ہے اور اگر آپ انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہیں تو آپ کو ضرور جانا چاہیے اپنے سکلز پالش کرنے کے لیے, اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں جب آپ انٹرنیشنل لیگ کھیلتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کنیکٹنگ 2 3 4 5 اگر آپ لیگز کھیل رہے ہیں اور پھر ایک دم سے آپ شری لنکا جیسے مشکل کنڈیشنل ایٹماسفیئر میں جا کے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ انجری آ سکتی ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ آئے, انجری کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ بہت فٹیگ زون سے گزرتے ہوئے آپ ایک بڑی ریپرزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں بڑے ٹورنامنٹ میں, تو وہ کاز کر سکتا ہے آپ کی انجری لانے میں. تو پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جو بھی اس وقت کے ڈیسیژن میکر تھے انہوں نے یہ زیادتی کی شاید, کہ انہیں کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہم جن پلیئرز کو یہ این او سیز دے رہے ہیں کیا یہ ان کے لیے ٹھیک ہے, یا کیا اتنی تعداد کی کرکٹ کھیلنے کے بعد, اتنا زیادہ کنیکٹنگ قسم کی لیگز کھیلنے کے بعد کیا ریفریش قسم کی باڈی لے کے آپ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں, کیونکہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرل سیریز بھی اچھا کھیلیں, ود دا سیم ٹائم ہم بڑے ٹورنامنٹ کے اندر, ورلڈ کپ جیسے ٹورنامنٹ کے اندر اچھی پرفارمنسز یا اس کو جیتنے کی پوری کوشش کریں. لیکن انجری کا آنا اور پھر اس کے بعد ابھی جو مجھے دوسری چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جو مشکل مجھے نظر آئی, اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کہ ہمارے کچھ پلیئرز جو انجرڈ ہوئے ہیں پچھلے 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ یا پچھلے 6 ماہ کے اندر, وہ ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ وہ ہیں کہاں اور ابھی تک وہ کیوں نہیں سیٹل ہو پا رہے. یہ ہمیشہ سے میرا کنسرن رہا ہے, اور میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں پہلے بھی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کروں گا اس کے اوپر بات کرنے کی, کہ ہمیں اپنے ریہیب پروگرامز یا اپنے جو میڈیکل سٹاف ہے اس کو اتنا اکوپڈ کرنا ہے یا ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ وہ رائٹ وے میں ریہیبلیٹیشن پروگرام جو ہے وہ ہٹ کر سکیں. ہمارے یہاں پہ بہت سے پلیئرز انجرڈ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی انجری کی ریہیبلیٹیشن پراپر نہیں ہو پاتی, تو مجبوراً ان کو ملک کے باہر جانا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہیں پہ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کریں, جیسے کہ سر نے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بالکل رائٹلی مینشن کیا تھا کہ انفارچونیٹلی بایو مکینیکل اینالسٹ ہمارے پاس نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ انجری ہونے کی جو کاز ہے وہ کہاں سے لیڈ اپ کر رہی ہے اور کیسے دور ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ بھی پرووائڈ کی جائیں, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی چاہیے کہ وہ مزید فیسیلیٹیٹ کریں اپنے میڈیکل سٹاف کو, تاکہ وہ انجریز میں اگر کوئی پلیئر آ گیا ہے, کیونکہ یہ آئے گی, تو اگر وہ آ گیا تو اس کو کتنی جلدی ہم دوبارہ جو ہے اس قابل کریں, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے واپس آئیں گراؤنڈ میں پرفارم کریں.
دیکھیں پہلا سوال تو آپ کا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کے اس میچ کو لے کے 5 تبدیلیاں ہوئیں تو 2-3 تو فورسڈ چینجز تھیں کیونکہ وہ انجرڈ ہو گئے. انجری کہیں پہ بھی آ سکتی ہے ہمارے, اس کی وجہ سے ان کو 2-3 فورس قسم کی جو ہے وہ چینجز کرنی پڑی. میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے یہ ان سے سوال ہونا چاہیے کہ کیوں ہم نے اپنے پچھلے 2 سال, اپنا 1 سال, پچھلے 6 ماہ اپنے تمام ان لوگوں کو جو بینچ پہ موجود تھے. میں تھوڑی سی ایک مثال دیتا ہوں, اب ہم سب کو یاد ہوگا کہ 1.5 سال اسی سال کے اندر ہم لوگوں نے ہالینڈ کا ایک ٹور کیا تھا. اسی سال کے اندر ہم لوگوں ہمارے پچھلے سال کے اندر نیوزی لینڈ کی 2nd یا 3rd ٹیئر ہمارے یہاں پہ پاکستان میں میچز کھیلنے آئی تھی. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ میچز کھیلے, کم میچ تھے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اپرچونیٹیز آئیں جہاں پہ ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ کو 5-5, 6-6 پلیئرز کو 8-8, 10-10, 15-15 میچ دے سکتے تھے پچھلے سال 2 سال میں. ہم نے وہ کوشش نہیں کی. ہم نے ان میچز میں بھی فل جو ہماری فرسٹ ٹیئر تھا ہم نے ان کو کھلایا, اور ہم نے اپنے اگر بینچ اسٹرینتھ کے کسی ایک پلیئر کو چانس دیا تو 2-3 ویسے ہی سفر کر کے واپس آ گئے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بڑی